بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب دوستوں کو میرے چینل کہانی ہٹ میں خوش آمدید۔ تو آج ہم حاضر ہوئے ہیں ایک نئی سچ بیانی کے ساتھ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ کشف اس وقت بے افسردگی لیے کانٹس میں سجی اپنی اور دلاور کی تصویر دیکھ رہی تھی۔ وہ سرخ ریشمی جوڑے میں ملبوس چہرے پر مشرقی مسکان سمیٹے دلاور کے کندھے سے کندھا ملائے پوری خوشی سے مسکرا رہی تھی۔ شادی کو 10 سال کا طویل عرصہ ہو چکا تھا، مگر ابھی کل ہی کی بات لگتی تھی۔ ماضی کا کوئی دکھ اس کی آنکھ سے آنسو بن کر ڈھلکا تھا۔ اس نے اتنے برس کرب و اذیت میں تنہا گزارے تھے۔ یہ دیکھو کشف، میرا ویزا اور تقرر نامہ آ گیا ہے۔ اب ہمارے حالات بدل جائیں گے۔ خوشیاں اور آسودگیاں ہمارے گھروندے کا حصار کیے رکھیں گی۔ دلاور بے حد جذب کی کیفیت سے دوچار کہہ رہا تھا۔ وہ بے حد اداس سی اس کو دیکھ کر رہ گئی تھی۔ دلاور سے اس کی شادی کو ابھی 1 سال کا عرصہ ہی مکمل ہوا تھا۔ اس کی اور دلاور کی خوشی کا 1 سال مکمل ہوا تھا، اور پرسوں ان کی شادی کی سالگرہ تھی۔ پہلی سالگرہ، پہلی خوشی، پہلی چاہت کی پہلی اینٹ۔ مگر اس خوشی کی دستک سے پہلے ہی غم نے اپنا تعارف کروا دیا تھا۔ وہ دل گرفتگی سے دلاور کے چہرے پر بکھری ہوئی خوشی کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی بڑی بڑی جھیل جیسی آنکھوں میں خوف جیسے منجمد ہو کر رہ گیا تھا۔ احساس تنہائی، جدائی اور اذیت ناک رنجوں کا خوف، بچھڑ جانے کا خوف۔ وہ یکٹک اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ کیا بات ہے کشف، تم خوش کیوں نہیں ہو؟ وہ قدرے تحیر سے اس کے چہرے پر رقم اذن و ملال کے سائے دیکھ رہا تھا، معتجب سا اس سے سوال کر رہا تھا۔ وہ سر جھکا گئی تھی۔ سر جھکاتے ہی 2 آنسو اس کے گالوں کو بھگو گئے تھے۔ پگلی، یہ کیا؟ تم بجائے خدا کا شکر بجا لانے کے اداس و ملول ہو رہی ہو؟ یہ تقرر نامہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے سنہرے دنوں کی شروعات ہے۔ اب کبھی مہنگائی کا فریت اور سفید پوش کا برم ہمارے دلوں کو کچوکے نہیں لگائے گا۔ ہم اپنی ہر خواہش، ہر تمنا پوری کر لیں گے، آسمان کی وسعتوں کو چھو لیں گے۔ کھلی فضا میں اونچی پروان ہمارا نصیب ہوگی۔ تم دیکھ لینا۔ دلاور کے چہرے پر پھیلی خوشی، اس کے لہجے میں دبایا جوش، اس کے اندرونی جذبات کا غماز تھا۔ میری خوشی تو صرف آپ ہیں دلاور۔ میں نے کب زیادہ کی تمنا کی ہے؟ میرا ہر سکھ، ہر خوشی، ہر اطمینان آپ کی منزل بن جاتا ہے۔ وہ گہرا سانس لے کر بولی تھی۔ دلاور نے اس کے چہرے پر بکھرے موتی اپنے ہاتھوں کے پورے سے چن لیے تھے۔ کیا تم جانتی ہو، پورے 12,000 ریال کی نوکری ہے، کوئی مذاق نہیں ہے۔ تام و قیام کی ذمہ داری بھی کمپنی کی ہوگی۔ جانتی بھی ہو کہ 12,000 ریال رقم کتنی ہوتی ہے؟ پورے پاکستانی کرنسی کے 2 لاکھ روپے بنتے ہیں۔ اور ہمارے تشنے خواب تعبیر پا جائیں گے۔ وہ اسے دیکھ کر بھی اندیکھا کر گیا تھا، ورنہ اس کے چہرے پر لکھا لفظ جدائی اور اس کے بعد اس کے جذبات کو بخوبی سمجھ لیتا۔ وہ جان لیتا کہ وہ اس کے دم قدم سے زندہ ہے، اور اس کی جدائی کا توق گلے میں ڈال کر شاید جی بھی نہ پائے گی۔ اماں کا خیال رکھنا۔ وہ اسے مزید نہ جانے کیا سمجھاتا رہا تھا، اس کی بابت ذمہ داریوں سے آگاہی دلاتا رہا تھا، مگر اب اس کا دھیان کہیں اور جا ہی نہیں رہا تھا۔ اس کی ساری حسیات، اس کا دماغ اس کی جدائی کے ایک نقطے پر جا کر جیسے پتھر ہو کر سنسا ہو چلا تھا۔ اچھا، یہ سب جانے دو، فی الحال تو اچھی سی چائے بنا کر دو۔ میرا سر بہت درد کر رہا ہے، اور یہ اب بسوری ہوئی صورت گم کر دو۔ وہ اچانک ہی بے حد تلخ سا ہو گیا تھا۔ اسے ہمیشہ سے سنہری مستقبل کی تمنا رہی تھی۔ شادی کے بعد بھی وہ مستقل اسی جستجو میں لگا رہا تھا کہ کوئی سنہری موقع میسر ہو، اور وہ جو محنت اپنے ملک میں کر رہا ہے، بیرونی ملک میں موقع میسر ہو اور وہ محنت کرے۔ اور اب اس کا خواب شرمندہ تعبیر ہونے جا رہا تھا۔ بالآخر اتنی کاوشوں اور تمناؤں کے بعد اس کو ایک اطالوی فرم میں اس کی حسب منشا ملازمت مل گئی تھی، جس کی یہ ظاہر اسے کوئی توقع ہی نہ تھی۔ مگر وہ خوش تھا، اور اب وہ اپنے اور اپنے خاندان کے خواب پورے کر سکتا تھا۔ دراصل اس نے کبھی بھی کشف کی آنکھوں میں جھانکنے کی زحمت بھی نہ کی تھی، ورنہ وہ جان لیتا کہ اس کی آنکھوں میں صرف ساتھ کی طلب تھی۔ کشف اٹھ کر کچن میں آ گئی تھی۔ اب تنہائی ملتی اس کی سسکیاں تیز ہو گئی تھیں۔ اس کی سسکیوں نے باقاعدہ آنسوؤں کا روپ دھار لیا تھا۔ وہ وہیں پڑے موڑے پر بیٹھ کر اپنی تقدیر پر ماتم کنا تھی۔ شاید حرص و ہوس کی ماری کوئی اور عورت ہوتی تو اس ترقی پر خوشی سے پھولے نہ سمائی ہوتی، مگر اس کو کبھی ان چیزوں کا حرص نہیں رہا تھا۔ وہ معلوم متا کی رسیہ نہ تھی۔ دلاور اس کی عدم موجودگی کا دورانیہ زیادہ ہو جانے کی صورت میں سیدھا خود ہی کچن میں آ گیا تھا۔ وہ غیر بری نقطے پر نظریں ٹکائے جل تل آنکھوں سے رو رہی تھی۔ دلاور نے ایک بیزاری بھری نگاہ پر ڈالی۔ عجیب ہی ناشکری قسم کی عورت ہو، ابھی تک چائے نہیں بنائی تم نے، اور یہاں 8 آنسو بہانے بیٹھ گئی ہو۔ دلاور اب غصے میں آ چکا تھا، اور شیف اسے اپنے دل کی حالت کا احساس دلانا چاہتی تھی۔
مگر اسے احساس نہیں دلا پا رہی تھی۔ دلاور کے ڈانٹنے کی دیر تھی کہ وہ دھارا اندھار انداز میں رونے لگی۔ اس کے آنسوؤں کی شدت سے گھبرا کر وہ وہیں اس کے پاس بیٹھ گیا۔ پگلی، تمہارے لیے ہی تو جا رہا ہوں۔ وہ اب اس کو اپنے بازوؤں کے حصار میں مقید کیے دلاسے دے رہا تھا۔ مگر میں نے تو کبھی آپ سے کوئی تقاضا نہیں کیا۔ وہ روحان سی ہو رہی تھی۔ تم سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ وہ زج کر گیا تھا۔ سمجھ تو آپ نہیں رہے ہیں کہ اب آپ کی جو تنخواہ ہے وہ بالکل معقول ہے، بلکہ میں تو اس میں بھی بچت کر لیتی ہوں۔ وہ اسے ہر صورت اپنے فیصلے سے روکنے کی خواہش مند تھی۔ دیکھو، ناسمجھی نہیں کرو۔ دیکھو، آج ہم 2 ہیں، کل ہم 2 سے 3 ہو جائیں گے۔ ہمارے 100 طرح کے اخراجات ہوں گے، ضروریاتی زندگی بڑھ جائیں گے۔ میں یہ سب تمہارے لیے اور ہماری آئندہ کی نسل کے لیے ہی تو کر رہا ہوں۔ وہ توجہ پیش کر رہا تھا۔ کشف کی آنسوؤں کی شدت میں کمی واقع ہو گئی تھی۔ دیکھو، ہم کب تک اس ڈربا نما فلیٹ میں رہیں گے؟ 2 کمرے اور ایک چھوٹا سا کچن۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارا وسیع و عریض بنگلہ ہو اور ہم اس میں شان سے جئیں۔ یہ بڑا سا ایک لائبریری کا حصہ وقف ہو جہاں تم بے حد سکون سے اپنے مطالعے کا شوق پورا کر سکو۔ میں جانتا ہوں کہ یہ سب تشنہ خواب تمہارے اندر ہیں۔ دلاور نہ جانے اب اس سے کیا کچھ پاور کرانے کے در پہ تھا، مگر وہ سوچ رہی تھی کہ کاش دلاور اسے دل کی بات جان پاتا، مگر اب اس نے اپنے لبوں پر جامد چپ کی چھاپ چھوڑ دی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری یہ خوبصورت کلائیاں سونے کے کنگن سے سجی ہوں۔ تم ایک ادائے بے نیاز سے ایک بے حد پرتعیش اور شاہانہ زندگی بسر کرو، ایک ایسی شاندار زندگی جو کسی بھی عورت کا ایک تشنہ خواب ہو سکتی ہے۔ وہ اسے شاید لالچ اور سبز باغ دکھا رہا تھا، یا شاید اپنے دل کی محروم تمنا اس کے سامنے آنے کی صورت میں رکھ رہا تھا۔ کاش آپ سمجھتے دلاور، میں دولت کی نہیں محبت کی بھوکی ہوں۔ میں کسی مخمل پر سونے کے بجائے آپ کے کندھے کی شفقت میں سونا پسند کروں گی۔ میں سونے کے کنگن کی بجائے آپ کے نام کی وہ چند کانچ کی چوڑیاں پہننے کو ترجیح دوں گی جن میں کھنک ہو اور زندگی کی رمق بھی ہو۔ جب وہ بجنے لگیں تو دل دھڑک دھڑک اٹھیں۔ وہ نہ جانے کسی اور ہی روم میں بولتی چلی گئی تھی۔ دلاور نے اب اس کے اس سے بحث شاید لاحاصل خیال کی تھی۔ تبھی گہری سانس لے کر اس کے ارد گرد اپنے بازوؤں کا حصار توڑتے بولا، اچھا یار، چائے تو بنا دو۔ بیزاری اس کے چہرے پر صاف عیاں تھی۔ اس نے 1 سال کا یہ عرصہ پورا اس طرح ہی تو گزارا تھا۔ اس کے لب سے جو نکلا اس نے منو عن ویسا ہی کیا تھا۔ جب اس نے دن کہا تو اس نے بھی دن کہہ دیا، جب رات کہا تو اس نے بھی آنکھ بند کر کے اسے رات کہہ دیا تھا۔ وہ اس کے ہر رنگ میں رنگتی چلی گئی تھی۔ میں جانے کے لیے کچھ مزید باتیں تم پر واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ یہ فلیٹ میں نے سوچا ہے بیچ دیا جائے اور اس کی رقم سے میں وہاں شروعات کے چند ماہ کا وقت گزر بسر کروں، جب تک کہ میں سیٹل نہیں ہو جاتا، اور اس کے بعد رفتہ رفتہ رقم جمع کر کے نیا گھر بنا لوں گا۔ جب میں پاکستان لوٹوں گا تو پھر نیا گھر، نیا آشیانہ، ہم دونوں کا بسیرا ہوگا۔ وہ اسے جانے سے روک نہ پائی تھی۔ اسے جانا تھا سو وہ چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد اس نے یہ سالوں اور ان میں بیتے ہوئے ہر دن میں سسکتے بل کو دل نے ہر سیکنڈ میں شمار کیا تھا۔ بہو، کیا بات ہے؟ کب سے دالان کے چکر پر چکر لگا رہی ہو؟ حمیدہ بیگم نے بہو کو جب 10ویں بار دالان میں چکراتے اور مضطرب پایا تو بالآخر پوچھ ہی بیٹھی تھی۔ وہ ٹھٹک کر رک گئی تھی۔ دلاور نے منع کیا تھا کہ اس کی آمد کی بابت فی الوقت ماں کو نہ بتایا جائے، مگر یہاں تو دل کی بے چینیاں عروج پر تھیں۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے کچھ تفکر سے اس کی اتری ہوئی صورت دیکھی تھی جو جاں بلب سی تھی۔ کچھ نہیں اماں، بس دل کو گھبراہٹ سی ہو رہی ہے۔ وہ ایک دم جیسے اپنے اندر پنپنے والے جذبات کو لفظوں کا پیرہن اڑانے سے قاصر سی تھی۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ 2 دن سے دلاور کا بھی فون نہیں آیا۔ ویسے فون تو اب وہ کرتا بھی بہت کم ہے، مگر کم از کم اس کا 2 گھڑی فون پر یہ پوچھنا کہ رقم مل گئی ہے، وہی سننا بھی اب خواب سا بن گیا ہے۔ حمیدہ بیگم نے ٹھنڈی آب بھرتے دیکھا تھا۔ اماں، سب خیریت ہی ہوگی، آپ نا حق خود کو میری طرف دے کر ہلکان ہو رہی ہیں۔ وہ اب اپنے جذبات چاہ کر بھی چھپانے میں ناکام رہی تھی۔ پگلی، ماہو سال کا ساتھ ہے، اتنا تیرا اور دلاور کا ساتھ نہیں جتنا ہمارا ہے۔ ہم ساس بہو کم اور ماں بیٹی کا رشتہ زیادہ نبھا رہے ہیں۔ سچ کہوں تو دلاور کی زیادہ کمانے کی حرص نے میری ممتا کی خوشی کا بھی گلا گھونٹ ڈالا ہے۔ حمیدہ بیگم کے جھریوں بھرے چہرے پر بلا کی تھکان اتر آئی تھی۔ افسردگی ان کے چہرے پر بکھری ہوئی تھی۔ صدمے تو اس کے قلب پر بھی نزول ہو رہے تھے، مگر اس وقت اس کی ماں اس کے اندر کے کرب کو ملاحظہ کر رہی تھی۔ اماں، بس دعا دے دیا کریں، ہم نے اس عالیشان بنگلے میں رہائش اختیار کر لی ہے۔ وہ بسیدہ سا فلیٹ اور کہاں یہ عالیشان بنگلہ، آپ کو ہر ماہ معقول رقم بھیجتے ہیں، میری ہر ضرورت کا خیال رکھتے ہیں، اور پھر وہ کیا کرتے، ہمارے لیے بھی تو کر رہے ہیں۔
وہ نہ چاہتے ہوئے بھی دلاور کی طرفداری کرنے پر مجبور تھی، ورنہ جو رت جگوں کا سفر تن تنہا سلگتے بلکتے اس نے کاٹا تھا وہ اسے ہی معلوم تھا۔ جب سارا عالم میٹھی نیند کو سو جاتا، وہ درد کے دہانے پر کھڑی ہوئی خود کو بے حد تنہا اور بے بس پاتی تھی۔ اس کے سر پر سائیں تھا، مگر مسافتوں کی اڑان بھرنا دشوار ترین مرحلہ تھا۔ تو نہ سمجھ ہے میری بچی، ان آسائشوں کا کوئی مول نہیں ہے۔ وہ اپنا مول ان آسائشات کے بدلے لگا رہا ہے۔ کیا میری کوئی سونا پن ان چند روپوں سے بھر سکتا ہے؟ کیا میرے آنگن میں بچوں کی کلکاریاں سننے کا ارمان یہ سونے کے سکے بھر سکتا ہے؟ کیا میری مامتا کی ترستی آنکھ کو یہ عالیشان منظر اپنے ہونے سے سیراب کر سکتے ہیں؟ نہیں میرا بچہ، میری یہ خوشی نہیں ہے۔ اور تو، کیا میں تجھے جانتی نہیں؟ اتنے ماہوں سال میں نے اور تو نے کیا کیا نہیں کیا، مگر پھر بھی تیرے دل کا موتی جیسے کوئی چرا کر لے گیا۔ حمیدہ بیگم کی ایک ایک بات سچی تھی، 100% درست تھی، مگر وہ کیا کر سکتی تھی؟ کچھ بھی تو نہیں۔ اب اگر وہ بھی دلاور کے خلاف کھڑی بولتی تو پھر اماں کو دلاسا کون دیتا؟ اماں، میں چاہتی ہوں آج تو اپنے ہاتھ سے دلاور کے پسند کے پکوان بنائے۔ یہ جملہ جو اس کے لب پر آتے آتے واپس لوٹ جاتا تھا، بالآخر لب پر آ ہی گیا تھا۔ کیا میرا بچہ آ رہا ہے؟ وہ ماں تھی۔ مامتا کی تپش ان کے لہجے میں اود کر آئی تھی۔ وہ یک ٹک جامد لب لیے مسکراتی نگاہوں سے اعتراف کر گئی تھی۔ پھر حمیدہ نے تیزی سے لپک کر کچن کا رخ کیا تھا، جاتے جاتے ہی پلٹی تھی۔ سمن، یہ کیا؟ یہ ہلکے پھلکے رنگ پہنے کھڑی ہے؟ جا کر نیا سوٹ پہن لے، بلکہ چلا میرے ساتھ۔ اس وقت وہ ایک ساس کم اور ماں زیادہ لگ رہی تھی۔ وہ شرمائی لجائی ان کے ساتھ جا کھڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے الماری کھول کر سب سے گہرا سرخ لباس کا زرق و برق سا سوٹ منتخب کیا۔ وہ انکار کرنا چاہتی تھی، مگر حمیدہ بیگم کے جوش و خروش کو دیکھ کر چپ رہ گئی تھی۔ وہ تجھے جب چھوڑ کر گیا تھا نا تو نئی نویلی دلہن ہی تھی۔ میں چاہتی ہوں کہ اپنی زندگی کا سفر کا آغاز وہیں سے شروع کروں جہاں سے تشنا چھوڑا تھا۔ حمیدہ بیگم نے نصیحانہ انداز اپناتے ہوئے کہا تھا، اور وہ شرما کر سر جھکا گئی تھی۔ میں دلاور کے سارے من پسند کے کھانے بناتی ہوں، تو بس تیار ہو جا، وہ کچن کی جانب جاتے جاتے بولی تھی۔ اس نے بھی اس لباس کو زیب تن کر لیا تھا۔ کاجل بھری آنکھوں اور لپسٹک سے رنگے لب اس میں زندگی کا احساس اجاگر کر گئے تھے۔ وہ اس لباس میں انتظار کا دیپ لیے بے حد سنور رہی تھی۔ اس نے قد آدم آئینے میں اپنا عکس دیکھا تو دیکھتی ہی رہ گئی۔ برسوں پہلے کی دوری نے اس کے رنگ و روپ کو کملا ضرور کر دیا تھا، مگر آج اس کے اندر کی بے چینی نے اس کے چہرے پر ایک عجیب سا فسوں اور نکھار بکھیر ڈالا تھا۔ وہ مسکراتے لب لیے اپنے عکس کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے اچانک ہی گھبرا کر وال کلاک کی جانب دیکھا تھا۔ دلاور کی آمد میں بہت کم وقت باقی رہ گیا تھا۔ وہ اپنے بال سنوارنے لگ گئی تھی۔ وہ کوئی عام سی لڑکی تو نہ تھی، بے حد حسین تھی، کسی شاہکار کے مجسمے کی مانند، لاکھوں میں ایک، نرم ہو اور ملنسار سی۔ اس کی صبر نے اس کو اتنے ماہوں سال ثابت قدم رکھا تھا۔ سرد و گرم حالات میں بھی وہ ڈٹی رہی تھی۔ اطراف میں بسنے والے اسے آگاہی دیتے تھے کہ وہ بے حد حسن کی مالک ہے۔ اب بھی وہ چاہے تو ہر سال دلاور کے وعدے پر آس کو پاس میں ڈھلتے دیکھتی ہوئی اب بھی اس سے الگ ہو کر اپنے لیے کسی نئی جہت کو منتخب کر سکتی ہے۔ مگر عورت اور مرد میں ایک فرق ہوتا ہے، پتہ ہے کیا؟ عورت اپنے دل کی زمین اس مرد کے لیے نرم کرتی ہے جس کے قدموں کی دستک اس کے دل کی بنجر زمین کو زرخیزی عطا کر جاتی ہے، پھر خواہ وہی شخص کو کرب کی انتہاؤں میں تنہا کر ڈالے یا پھر محبت کی بھنور میں بھگو ڈالے، وہ چاہتی پھر بھی اسی کو ہے۔ مگر مرد اگر عورت سے دلی طور پر لمحہ بھر کے لیے بھی دوری محسوس کرے تو پھر اس عورت کو دل سے بے گھر کر دیا جاتا ہے۔ وہ بھی تو ایک عورت تھی، اس کے دل پر رقم نام دلاور کا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ وہ اپنے برف بار ہاتھوں اور سن ہوتے وجود کو لیے نک سک سے تیار دروازے کی طرف لپکی تھی۔ اس سے پہلے ہی حمیدہ بیگم جا موجود ہوئی تھی۔ دلاور کھڑا تھا، اس کے ساتھ ایک 7 سالہ بچی کھڑی تھی۔ دلاور کا چہرہ بے حد سنجیدگی لیے تھا۔ کشف کو اس قدر تیار دیکھ کر وہ چند لمحے کے لیے مبہوت سا رہ گیا تھا۔ سانولی سلونی سی بچی اس وقت دلاور کا ہاتھ تھامے کھڑی تھی۔ حمیدہ بیگم نے دلاور کو گلے لگا کر اس کی ڈھیروں ڈھیر بلائیں لے ڈالی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے اچانک ٹھٹک کر بچی کی طرف دیکھا۔ یہ بچی کون ہے دلاور؟ حمیدہ بیگم کو نہ جانے کیوں اس بچی میں بے حد مانوسیت سی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بچی ہو بہو خود دلاور کا عکس تھا، وہی نین نقش، وہی رنگ و روپ، وہی عکس۔ دلاور نے کچنٹی ہوئی نگاہ کشف پر ڈالی۔ کشف کے چہرے پر بکھرے سوالات، آنکھوں میں امڑتی بے چینی اور اضطراب عیاں تھا۔ بیٹا، دادو کو سلام کرو، یہ فلک ہے میری بیٹی۔ دلاور نے بے حد محبت سے فلک کے گال کو چھوا تھا۔
جو نہ جانے اتنی سی عمر میں بے حد سنجیدہ چہرہ لیے کیوں کھڑی تھی، مگر باپ کا اشارہ ملتے ہی وہ 2 قدم آگے بڑھی تھی اور اس نے سلام کیا تھا۔ السلام علیکم دادو۔ حمیدہ بیگم نے تذبذب کی کیفیت میں پہلے 2 دفعہ دلاور اور پھر اس بچی کو دیکھا، پھر انہیں لمحہ ہی لگا تھا انہوں نے اس بچی کو کلیجے میں بھیج لیا تھا۔ خشک زدہ آنکھوں میں بے یقینی کے دریا لیے وہ کشف ہی تھی جو کھڑی تھی جہاں کی تہاں۔ پھر وہ اپنے اندر اٹھتے جوار بھاٹے کے خوف سے بھاگتی سیدھی اپنے کمرے میں جا کر اندر بند ہو گئی۔ وہ بیڈ پر اوندے منہ لیٹی سسک رہی تھی۔ اس کا شوہر اس سے بے وفائی کا مرتکب ہو چکا تھا۔ اس بچی سے بے خبر اس نے کتنے سال اولاد کی خوشی کو ترستے گزار دیے تھے، محض ایک شخص کے انتظار میں، اور آج وہ بیٹی یہاں تھی۔ حمیدہ بیگم اس کا دروازہ مسلسل بجا رہی تھی۔ کشف میری بچی، میرے لیے تو دروازہ کھول دے، میری بات تو سن، دیکھ وہ بہت دور سے آیا ہے، ایسا نہ ہو وہ لوٹ جائے، اب کہ وہ لوٹا تو پھر کبھی واپس نہیں آئے گا۔ حمیدہ بیگم کبھی پیار، کبھی غصے اور کبھی نرمی سے، کبھی ڈانٹ کر ہر طرح سے اسے آمادہ کرنا چاہ رہی تھی، مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی تھی۔ اس کی تو نگاہوں میں 10 سال کا طویل عرصہ جو اس نے کرب و اذیت میں طے کیا تھا گردش کر رہا تھا۔ پھر حمیدہ بیگم تھک ہار کر لوٹ گئی تھی۔ اس نے جیسے چپ سادھ لی تھی۔ رات دھیرے دھیرے سلگ رہی تھی جب اچانک ایک مانوس دستک نے اس کے دل کے تار چھیڑ ڈالے تھے۔ کشف میری جان، دروازہ کھولو میری خاطر۔ دلاور کی آواز میں درد تھا، طلب تھی، آس تھی، امید تھی۔ اتنے برسوں سے ایک شخص کی اطاعت میں تمام زندگی گزارنے والی کشف کیوں کر ممکن تھا کہ وہ اس کے ایک پکار پر نہال ہو کر دروازہ نہ کھول دیتی۔ وہ ساخت ذہن و قلب لیے دروازے تک آئی تھی اور اس نے کنڈی کھول کر دروازہ کھول دیا تھا، پھر الٹے قدموں واپس جانے لگی تھی جب دلاور نے اپنے مضبوط ہاتھوں میں اس کی کلائی کو پکڑ لیا۔ کیا مجرم اور سزاوار ٹھہرانے سے پہلے مجھے اپنی صفائی میں کچھ کہنے کا موقع نہیں دو گی؟ دلاور نے بے حد قطعیت سے اس کی آنکھوں میں براہ راست جھانکتے ہوئے پوچھا تھا۔ کشف کی نگاہوں میں امید پہ ہم تھی۔ جی اب کیا کہنا باقی رہ گیا ہے؟ کیا تعویل پیش کریں گے؟ وہ سخت لہجہ اختیار کر گئی تھی۔ جب کرچیاں ٹوٹ کر دل میں پیوست ہو جاتی تھیں تو کرب و اذیت کے کئی پلسرات عبور کرنے پڑ جاتے ہیں۔ فلک میری بیٹی نہیں ہے، ہاں میں نے اسے بیٹی کی طرح ہی پالا ہے۔ دلاور کا ایک جملہ ہی اسے جیسے جان بلب ہوتے زندگی کا ایک گھونٹ دے گیا تھا۔ بے وفائی کا ایک پل بھی اس کی جان پر سہانے روح تھا۔ دیکھو کشف، اتنے سال میں نے اور تم نے ایک دوسرے پر اعتبار کیے رکھا، آج اس بچی کی موجودگی نے تمہارے اعتبار کی دھجیاں اڑا دیں، تو مجھ سے اتنی بدگمان ہو گئی کہ تم نے مجھے صفائی کا ایک موقع تک نہ دیا۔ میں اس بچی کا دل نہیں توڑ سکتا تھا، اس بچی کا جسے معلوم ہی نہیں کہ وہ کس کی بیٹی ہے۔ میں نے اسے ماں اور باپ بن کر پالا ہے۔ وہ میری کولیگ ہمنا کی بیٹی ہے۔ ہمنا کو بلڈ کینسر تھا، اس کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا۔ فلک 3 سال کی تھی جب ہمنا نے مجھے پرپوز کیا تھا۔ میں نے واشگاف لفظوں میں اسے باور کروا دیا تھا کہ میں اپنی کشف سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ تب اس نے مجھے بتایا کہ اسے میری ہمراہی میں اتنا اعتبار ملا ہے کہ وہ اس بھری دنیا میں فلک کو صرف میرے سہارے چھوڑ کے جا رہی ہے۔ فلک کے ننہالی رشتہ دار پاکستان میں موجود ہے۔ دراصل ہمنا کی لو میرج تھی جس کی وجہ سے وہ اپنے اہل خانہ سے قطع تعلقی کا سلسلہ چل نکلا تھا، لیکن میں نے بہت غور و فکر کیا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ اتنے سال کا ساتھ مجھے فلک سے مانوس کر گیا ہے۔ وہ مجھے اپنی بچی کی طرح مانوس اور عزیز ہے۔ کشف کا سر جھک گیا تھا۔ اس کے مجازی خدا نے ایک نیکی کی تھی اور آج اس نیکی میں اس کا ساتھ چاہا تھا، مگر وہ تو روٹ بیٹھی تھی۔ ایک ذرا سی غلط فہمی نے دل میں رجش پیدا کر دی تھی۔ دلاور، میں آپ کی اس نیکی میں آپ کا ساتھ دوں گی، آپ کے ہر قدم پہ آپ مجھے اپنے ساتھ پائیں گے، اس نے پر یقین لہجے میں کہا۔ آنکھوں میں پھیلا کاجل کشف کو مزید خوبصورت بنا گیا تھا۔ کٹ کھانی بلی کی طرح تم نے آتے ہی مجھ پر پنجے تیز کرنے شروع کر دیے۔ پگلی، میں نے تو اتنے برس اس ایک دن کی آس میں گزار ڈالے، میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے واپس لوٹ آیا ہوں، اپنا سارا بزنس میں نے وہاں ختم کر دیا ہے۔ وہ اب شوخ لہجہ لیے بول رہا تھا۔ کشف سر جھکا گئی تھی۔ اب تک اس کی کلائی دلاور کے مضبوط ہاتھ میں مقید تھی۔ پہلے تو سنجیدہ گفتگو میں اس کو احساس ہی نہ ہوا تھا، مگر اب اچانک احساس ہوتے ہی اس کا سر شرم سے مزید جھک گیا تھا۔ محبت کی اپنی ہی جہت ہوا کرتی ہے اور محبت کرنے والوں کو وہ مل ہی جایا کرتی ہے۔